کیا الیکشن کے ذریعے اسلام کا نفاذ ممکن ہے؟ آج کل کئی راہبروں کا لبادہ اڑنے والے راہزن قوم کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑ کر دین کو تخت پر لائیں گے، حالانکہ ایسا ہرگز 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 ممکن ہی نہیں، جس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ اول تو پاکستان میں کسی مذہبی لیڈر کو جمہوری اقتدار ملنا ہی ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان کی اکثریت لا دین ہے۔ اگر پوری دنیا میں مسلمان اور کفار کے درمیان ووٹنگ ہو تو کون جیتے گا؟ ظاہر ہے کافر جیتیں گے، کیونکہ وہ اکثریت میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح اگر پاکستان میں علماء کرام اور بدماشوں کے درمیان ووٹنگ ہو تو کون جیتے گا؟ یقیناً بدماش، کیونکہ دین والے ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ کوئی مذہبی جماعت 60% ووٹ لے کے اقتدار میں آ جاتی ہے، جو کہ ناممکنات میں سے ہے، تو پھر غور کیجئے کہ ان سوالات کے جواب پھر کون دے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم جو مذہبی جماعت کا ہوگا وہ کس کے سہارے یہ جمہوری نظام ختم کرے گا؟ انہیں اسمبلی سے 2/3 اکثریت ہی نہیں ملے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ فوج پاکستان جو کہ آئین پاکستان کے تحفظ کی قسم اٹھاتی ہے، وہ حضرت کو پکڑ کے فوری طور پہ اندر کر دے گی، اس لیے کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کی پابند ہے۔ یہاں ڈکٹیٹر اپنی مرضی سے آئین میں ترمیم تو کر سکتا ہے، لیکن اسے منسوخ نہیں کر سکتا۔ ویٹو کی پابند فوج پاکستان کسی مذہبی لیڈر کی ماننے کے لیے نہیں بیٹھی، اور آپ کی معلومات کے لیے یہ جان لیں کہ بغیر طاقت کے کوئی بھی بندہ آئین کو ختم نہیں کر سکتا، بھلے وہ ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہماری طاقت یعنی فوج اور عدلیہ برطانوی قانون چلانے کے لیے ہیں، شرعی نہیں۔ اکثر مذہبی جماعتیں جو کہ جمہوری نظام کا حصہ ہیں، وہ اپنے عوام کو یہی جھانسا دیتے ہیں جو کہ انہیں ان کے بڑوں نے دے رکھا ہوتا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو سب کچھ بدل کے رکھ دیں گے۔ کیا وہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتیں، تمام سودی، بینکاری، پولیس، تھانہ، کچہری، تمام جج اور وکلا معطل کر دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ سارے کالے بچھو اور بھیڑیے کفر کے قانون کے محافظ ہیں۔ کیا وہ گھر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب تشریف لائیے اور ملک کا نظام سنبھالیے؟ ایسی بے تکی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں کفر بالطاغوت کے نظریات کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکالا جائے جہاں سے فارغ التحصیل نسل جمہوری اور لا دینی نظام کا حصہ بنتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے، کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں ان تمام میں ہمارے ہی بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسکولوں کالجوں سے نکل کر آئے ہیں۔ تعلیم ہی ہے جو کسی بھی قوم کا تشخص قائم رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا تشخص ہمارے اسلاف سے جدا ہے۔ ہم کالے انگریز ہیں، ہم فکر و عمل میں پورے سر سے پاؤں تک انگریز ہی ہیں، مگر ہم ماننے کو تیار نہیں۔ جب تک امت کو اس کی حقیقی تعلیم سے تیار نہ کیے جائے، انقلاب ممکن ہی نہیں، اسلام ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب تک فکری انقلاب نہ آئے سیاسی انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں تاکہ وہ اسلام کے روشن حقائق سے، اسلامی تعلیمات سے اور تمام دیگر جملہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو حکومت سازی ہوتی ہے، وہ جب وہ پڑھ کے، سیکھ کے، سمجھ کے میدان عمل میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں خود بخود درست ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔